الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام دائما على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت وعلی رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائیے گا. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بنت صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اسلام ہی پسندیدہ دین ہے. اسلام مستقل ضابط حیات اور مکمل دستور زندگی ہے. اس کے اپنے عقائد ہیں، اس کا اپنا دیوانی اور فوجداری قانون ہے، سیاست اور معاشیات کے تعلق اس کے اپنے نظریات ہیں، اور یہ انسان کی ذہنی، روحانی اور مادی ترقی کا ضامن ہے. لیکن اس کی برکتیں تبھی رونما ہو سکتی ہیں جبکہ اسے ماننے والے اسے پورے کا پورا اپنا لیں، مکمل طور پر اسلام کو اپنا لیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سر سے پیر تک مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی اتباع مت کرو، نفس کی اتباع مت کرو. یقیناً وہ تو کھلا دشمن ہے، تو اسلام میں مکمل داخل ہونا ہے. اور یہ انسان کی ذہنی، روحانی اور مادی ترقی کا ضامن ہے، لیکن اس کی برکتیں تبھی رونما ہو سکتی ہیں. اسلام کا فیض جبھی حاصل ہو سکتا ہے جب کہ اسے ماننے والے اسے پورے کا پورا مکمل طور پر اپنا لیں اور اس کے تمام ضابطوں اور قوانین پر عمل پیرا ہو جائیں. تو اسلام کو فالو کریں، آپ اپلائی کریں اپنی زندگی میں، تو جب اس کے بینیفٹس حاصل ہوں گے، اس کے فائدے حاصل ہوں گے، اس کے ثمرات حاصل ہوں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ وہ اسے مکمل طور پر قبول کر لیں، اس کا کوئی گوشہ ترک نہ ہو. کامل طور پر اسلام کو قبول کرنا ہے تو فائدے حاصل ہو سکیں گے. اور ملت اسلامیہ کا کوئی فرد اس کو اپنانے سے گریز نہ کرے. ایمان والوں سے مطالبہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ان کے احکام کی زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت و اتباع کرو، اور اسلام کو اس طرح اختیار کرو کہ تمہارا کوئی عمل یا قول اس کے خلاف نہ ہو. عمل سے بھی مسلمان نظر آئے، قول سے بھی مسلمان نظر آئے، اس کی رفتار مسلمان کی ہو، اس کی گفتار مسلمان کی ہو، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا ہر طرح سے مکمل طور پر وہ اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو. احکام اسلام سے بغاوت، شیطان کی اتباع، وہ پیروی کیسی ہوا، کچھ نہیں، جو طرح طرح سے تمہیں اس پر آمادہ کرتا ہے. کیونکہ وہ تو اسی وقت تم سے اپنی دشمنی کا اعلان کر چکا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انسان اول یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. پس وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین. شیطان تو کھلا دشمن ہے، وہیں سے چیلنج کر چکا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے وہاں سے بغاوت کیا، اور پھر وہیں چیلنج کیا کہ اولاد آدم کو بھٹکاتا رہوں گا. تو یہ کھلا دشمن ہے. اسلام زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں یہ تمہاری رہبری کے لیے کافی ہے. ہر دور اور ہر ملک میں بسنے والوں کے لیے یہ رہنما ہے. یہ وہ سرچشمہ حیات ہے جس سے سیراب ہونے والوں کے شب و روز پرسکون ہو جاتے ہیں. یہ وہ منبع رشد، وہ ہدایت ہے جس سے رہبری حاصل کرنے والوں کو منزل مقصود ملتی ہے.
یہ وہ مینار نور ہے جو تاریکی میں بھٹکنے والوں کے ظاہر و باطن کو روشن و منور کر دیتا اور انہیں دوسروں کا رہبر بنا دیتا ہے۔ یہ وہ خزانے رحمت ہے جو بھکاریوں کی نظروں میں خیسر و کسرا کے محلات، ان کے تخت و تاج کو حقیر بنا دیتا ہے۔ یہ وہ پسندیدہ دین ہے جس کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء و رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انسان اول سیدنا آدم علیہ السلام اسی دین پر پیدا کیے گئے۔ یہ دین فطرت ہے، نیچرل مذہب ہے یہ اسلام۔ اس کی عطا کردہ اصول زندگی انسان کی فطری اور تخلیقی صلاحیتوں کے عین مطابق ہیں، جن کی انسان بلا تکلف پابندی کر سکتا ہے۔ اسلام انسانی اقدار کا محافظ ہے، شرافت انسان کی بقا کا ضامن ہے، تہذیب و تمدن کا معلم ہے۔ پس انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اسی کو ضابط حیات بنائے، اسی کو اللہ نے مقبول و پسندیدہ دین قرار دیا، اسلام کو۔ تو یہی دین ہے جو اپنانے کا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اسلام جو ہے یہی دین ہے جس کو اختیار کرنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اسلام جو ہے سلامتی کا دین ہے، اور مومن کی فطرت میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ امن کا نام لو اور فساد کا کام کرو۔ جو فسادی ہے وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ اسلام میں فساد نہیں، تو سلامتی اگر ہے تو صرف مسلمان کی فطرت میں ہے۔ فطری طور پر مسلمان سلامتی والا ہے، اس کے نیچر میں سلامتی ہے۔ سلامتی والا وہی ہوگا جو اسلام والا ہو، اور امن والا وہی ہوگا جو ایمان والا ہو۔ ہمارے کتنے بہترین نام ہے، دیکھو پیارے پیارے نام ہے۔ مسلم یعنی صرف سلامتی والا۔ سلامتی والا تو صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے، اس کی فطرت میں سلامتی ہے، شرپسندی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کی فطرت میں شرپسندی، دہشت، ٹیررزم، یہ مسلمان کی فطرت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارا نام مومن ہے، یعنی امن والا، پیس، جس کے اندر سلامتی و امن ہو۔ تو ہمارا کتنے اچھے نام ہے، دیکھو مسلمان، مسلم سلامتی والا، مومن امن والا، یعنی امن و سلامتی ہو۔ ہمارا نام ہی ایسا دیا گیا ہے کہ فساد کا تصور ہی نہ آئے۔ ہم ہی سلامتی والے ہیں اور ہم ہی امن و شانتی والے ہیں۔ تو ہماری یہ فطرت ہے، یہ سلامتی مومن کا مزاج ہے، اس کی فطرت ہے۔ اور مومن کی یہ نشانی بھی بتائی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من یدی و لسانی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ اس کی تحریر سے کوئی تکلیف پہنچے، نہ اس کی زبان سے، نہ قول سے پہنچے کوئی تکلیف، نہ عمل سے کوئی تکلیف پہنچے۔ یعنی مسلمان سراپا سلامتی کا مجسمہ ہونا چاہیے کہ اس کے ہر عمل سے مسلمان کو سلامتی پہنچے۔ خیر الناس من ینفع الناس فرمایا گیا کہ بہترین لوگ وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ تو منفعت بخش بننا مسلمان، نہ تم اپنے ہاتھ سے کسی کو اذیت پہنچاؤ اور نہ اپنی زبان سے کسی کو اذیت پہنچاؤ۔ تمہارے ہاتھوں سے بھی مسلمان محفوظ رہیں اور تمہاری زبانوں سے بھی مسلمان محفوظ رہیں، سلامتی تمہارے مزاج کے اندر ہے۔ تو یہ مومن کی فطرت ہے سلامتی، ہر وقت مومن سلامتی والا، امن والا، چین والا، شانتی والا، پیس، یہ مومن کی فطرت ہے۔ تو مسلمان کہیں دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اس کی فطرت میں ہی نہیں ہے وہ چیز۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بکری جو ہے گوشت کھا رہی ہے؟ نہیں، جس کی جو غذا ہے وہ کھائے گی۔ یہ ممکن نہیں کہ گائے جو ہے گوشت کھائے۔ جو ویج ہے وہ ویج کھائیں گے، جو نان ویج ہے وہ نان ویج کھائیں گے۔ تو اسی طرح مومن کی فطرت میں ہی نہیں ہے یہ کہ دہشت گردی، ٹیررزم، یہ مومن کی فطرت نہیں۔
مومن امن والا، سلامتی والا، اور اسلام جو پھیلا ہے امن کے ذریعے پھیلا ہے، دہشت گردی کو برداشت کرتے ہوئے پھیلا ہے۔ آج تک بھی جو ہے مسلمان ظلم کا مظالم کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے۔ ہر دور میں اسلام پر مظالم ڈھائے گئے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ مسلمان تلوار چلا کر نہیں پھیلا، تلوار کو روک کر پھیلا ہے، تلوار کے سائے میں اسلام پھیلا ہے، ظالموں کے نرغے میں بھی اسلام پھیلا ہے۔ تو اسلام کا جو انقلاب ہوا ہے وہ دہشت گردی سے نہیں، امن کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اس وقت بھی اسلام پھیلا ہے۔ سب کچھ دشمنوں کے ہاتھ میں تھا، تمام طاقت و قوت ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن پھر بھی اسلام پھیلا ہے۔ اسلام نے صرف 23 برس کی مدت میں روئے زمین پر اتنا بڑا روحانی اور مذہبی انقلاب برپا کیا کہ پوری تاریخ انسانی میں اتنا محیط، اتنا مکمل، اتنا ہماگیر اور اتنا ہمہ جہت انقلاب نہ کبھی چشم فلک نے دیکھا ہے اور نہ کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے۔ عقل حیران ہے کہ مکہ مکرمہ کے 13 سال قید و بند اور مصائب و آلام کی صحبتوں میں گزرے، اور مدینہ منورہ کے 10 سال قتل و خون کے معرکوں میں بسر ہوئے، لیکن انہی 23 سال میں دنیا کا اتنا بڑا انقلاب کیوں کر رونما ہوا جس نے زمینوں کا جغرافیہ بدل دیا؟ صرف 23 سال میں حکومتوں کے نقشے بدل دیے، مجد و شرف کا معیار بدل دیا، فکر و ذہن کے زاویے بدل دیے، دلوں کے تقاضے بدل دیے، قوموں کی سرشت بدل دی، لذت و علم، مسرت و غم اور تکلیف و آرام کے پیمانے بدل دیے، یہاں تک کہ چشم زدن میں صدیوں کے بگڑے ہوئے انسانوں کو ایسا بدل دیا کہ وہ اپنے ظاہر سے بھی بدل گئے اور اپنے باطن سے بھی بدل گئے، صرف 23 سال میں۔ اور 23 سال کیسے؟ قید و بند، مصائب و آلام، پریشانیوں میں، جنگ میں، قتل و خون میں، اتنے پریشان کن حالات میں بھی اتنا بڑا انقلاب برپا ہو گیا۔ ایسے بدل گئے کہ ظاہر سے بھی بدل گئے اور باطن سے بھی بدل گئے، وہ اپنے اندر سے بھی بدل گئے اور اپنے باہر سے بھی بدل گئے، وہ اتنا بدل گئے کہ جسے دیکھ لیا وہ بھی بدل گیا، جسے چھو لیا وہ مٹی تھا تو سونا ہو گیا، ذرہ تھا تو سورج کی طرح چمکنے لگا، جس آبادی سے گزر گئے وہ ایمان و یقین کی خوشبو سے معطر ہو گئی، جس ویرانے میں قدم رکھ دیا وہ دھان کے کھیت کی طرح لہرانے لگی۔ اسلامی انقلاب بیک وقت مذہبی انقلاب، سیاسی انقلاب، خاندانی روایات کا انقلاب، رنگ و نسل کا انقلاب، علم و فکر کا انقلاب، روحانی انقلاب، آئین و دستور کا انقلاب، تہذیبی انقلاب، عمرانی انقلاب، اخلاقی انقلاب، دنیاوی انقلاب، انفرادی انقلاب، اجتماعی انقلاب، علاقائی انقلاب، عالمی انقلاب، اخروی انقلاب، دائمی انقلاب اور اخروی انقلاب ہے۔ عقل انسانی حیران ہے کہ اتنا عظیم انقلاب جس کے اثرات حیات انسانی کے ہر شعبے پر آسمان کے بادل کی طرح چھا گئے ہوں، وہ تنہا ایک رسول حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے کیوں کر وجود میں آ گیا؟ یہ اتنا ہمگیر انقلاب ہے جو دنیا سے لے کر محشر تک سارے بنی نوع انسان پر ابدی سعادتوں کے دروازے کھولتا ہے، جو دنیاوی زندگی کی کامرانیوں کا بھی ضامن ہو اور اخروی نجات کا بھی پروانہ عطا کرتا ہو۔ دنیا بدلتی رہے گی، نسلیں پھولتی رہیں گی، پھلتی رہیں گی، انسان آتے اور جاتے رہیں گے، آبادیوں کا نقشہ بنتا اور بگڑتا رہے گا، قوموں کی کشتی ڈوبتی اور ابھرتی رہے گی، لیکن اسلام کا سکہ ہر دور، ہر ملک، ہر قوم، ہر حال، ہر زمانے میں چلے گا اور ایک ہی نرخ پر ہمیشہ چلتا رہے گا، اس کا ریٹ کبھی گرے گا نہیں اسلام کا۔ اسلام کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے اگر ایک طرف کشور کشا مجاہدین کا امنڈتا ہوا لشکر ہے تو دوسری طرف خلافت ارضی کا کاروبار سنبھالنے والے فرما رواں کا گروہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف انقلابی اسلام میں نظام حیات کا دستور اور شریعت کے قوانین
مرتب کرنے والے فقہا اور مجتہدین ہیں تو دوسری طرف آئین شریعت کی روشنی میں حقوق انسانی کا تحفظ کرنے والے قاضیوں کا طبقہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف معاشرے کو اسلامی احکام و اخلاق کے سانچے میں ڈھالنے والے مصلحین ریفارمرز ہیں تو دوسری طرف خروب انسانی کو تجلیت الہی کا گہوارہ بنانے والے ہیں اصحاب سلوک و احسان، صوفیہ کا مقدس گروہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف اسلام کی دعوت کو زمین کے کناروں تک پہنچانے والے مبلغین کا دستہ ہے تو دوسری طرف اسلام کے اندرونی نظام، اعتقاد و عمل کو غیر اسلامی عناصر سے پاک کرنے والے مجددین کی جماعت بھی ہے۔ اگر ایک طرف باطنی دنیا کا کاروبار سنبھالنے والے اولیاء، اغواس، اقطاب، ابدال و اوتاد، نخبا اور نجبا کے نورانی طبقات ہیں تو دوسری طرف ظاہری احوال کو درست رکھنے والے علماء امت اور نائبین رسول کا مقدس گروہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف قرآن کریم کو دل کے تہہ خانوں میں محفوظ کرنے والے حفاظ کا طبقہ ہے تو دوسری طرف قرآن کے حروف اور کلمات کو صحیح تلفظ اور ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنے پڑھانے والے قاریوں کا گروہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف قرآن کریم کے مفاہیم و مطالب اور اس کے علوم و معارف سے قلوب و اذہان کو منور کرنے والے مفسرین ہیں تو دوسری طرف قرآن حکیم کے دلائل و براہین سے عقول انسانی کو چراغ دکھانے والے محققین کا طبقہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو امت تک پہنچانے والے راویوں کا گروہ ہے تو دوسری طرف رجال حدیث کے احوال زندگی اور ان کے سلسلے روایت کو ریکارڈ رکھنے والے محدثین کی جماعت بھی ہے۔ اگر ایک طرف اصول روایت و درایت کی کسوٹی پر حدیثوں کو پرکھنے والے ناقدین ہیں تو دوسری طرف اسلام اور مشاہیر اسلام کے احوال وہ واقعات سے دنیا کو باخبر رکھنے والے مورخین کی جماعت بھی ہے۔ اگر ایک طرف قرآن کی فصاحت و بلاغت کو ادبی اور فنی بنیادوں پر دنیا کے سامنے پیش کرنے والے اہل معانی کا گروہ ہے تو دوسری طرف انداز بیان اور وجوہ اعجاز کے رخ سے قرآن حکیم کو خدا کا کلام ثابت کرنے والے نقطہ رسوں کا طبقہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف رسول اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و عادات اور فضائل و معجزات کی تفصیلات سے امت کے قلوب کو سرور بخشنے والے اصحاب سیرہ ہیں تو دوسری طرف اہل ایمان کے سینوں میں عشق رسول کی شمع روشن کرنے والے نعت گو شعراء اور میلاد خانوں کا گروہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف دینی علوم کو آنے والی نسلوں میں منتقل کرنے والے اصحاب درس و تدریس ہیں تو دوسری طرف عقل و حکمت کے دلائل سے اسلام کو مسلح کرنے والے حکماء و متکلمین کا طبقہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف نبوت کے علوم و معارف کو نقوش و تحریرات کے ذریعے محفوظ کرنے والے مصنفین ہیں تو دوسری طرف بحث و استدلال کے میدان میں اسلام کی وکالت کرنے والے مناظرین کا گروہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف مساجد میں نمازیوں کی قیادت والے ائمہ کی جماعت ہے تو دوسری طرف نیکیوں کی ترغیب دینے اور برائیوں سے روکنے کے لیے دلوں کو پگھلا دینے والے واعظین کا دستہ بھی ہے۔ ایک نظام سلطنت کی طرح یہ سارا ساز و سامان صرف اس لیے وجود میں لایا گیا تاکہ دنیا میں اسلام کو ہمیشہ بالادستی حاصل رہے۔ اسلام کا ہمگیر انقلاب ہرگز تلواروں سے برپا نہیں کیا گیا۔ یہ جو اتنا عظیم انقلاب آیا ہے یہ تلوار سے نہیں آیا ہے، یہ سر تاثر فکر و ذہن کا انقلاب تھا، یہ فطرت انسانی کے اندر چھپی ہوئی قوتوں کا انقلاب تھا، یہ عقیدہ توحید کے ساتھ روحوں کی گرویدگی اور دلوں کی نیاز مندی کا انقلاب تھا، یہ سچائی کے افق پر پھیل جانے والی اس روشنی کا انقلاب تھا جس نے عرب کے ذرے ذرے کو حقیقت کے عرفان کا آئینہ بنا دیا۔ دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد سارے جزیرے عرب سے بتوں کی مصنوعی ہیبت اور فردی خداؤں کے اقدار کا جنازہ اس دھوم دھام سے نکلا کہ یہ حمایت میں تلوار اٹھانا تو بڑی بات ہے، ان کی تباہی پر آنسو بہانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔
اب عرب کے نئے جغرافیہ میں نہ بت خانوں کے لیے کوئی جگہ باقی رہ گئی تھی اور نہ بتوں کے پرستاروں کے لیے. سارا عرب نعرے توحید کے غلغلے میں گونج رہا تھا. قبول حق کے لیے دلوں کے دروازے اس طرح کھل گئے تھے کہ پوری بشاشت کے ساتھ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے، انہیں اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے مکے میں آنا چاہیے. وہاں تلوار پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں تھی، کفار مکہ کے ہاتھ میں تھی. تلوار کس کے ہاتھ میں تھی مکے میں؟ دیکھو اسلام کا ابتدائی دور دیکھو. اسلام تلوار کے سائے میں پھیلا ہے. دشمنوں کے پاس تلوار تھی. طاقت اسلام کے دائی کے پاس ہوتی تو وہ پہاڑیوں کی گھاٹیوں اور رات کے اندھیروں میں لوگوں کو کلمے حق کی تلقین کیوں کرتا. تلوار نہیں تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ مکے میں تلواریں بھی چلی، نیزے بھی اٹھے، تیر بھی برسے اور طاقت بھی استعمال ہوئی، لیکن اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی خاموش پیش قدمی کو روکنے کے لیے، اسلام قبول کرنے والوں کا کلیجہ دہلانے کے لیے، پیغمبر کی آواز کو کچلنے کے لیے اور اپنے بتوں کا نعرہ بلند کر کے عقیدہ توحید کا مذاق اڑانے کے لیے. لیکن اس کے باوجود دنیا نے پہلی بار عشق و عقیدت اور ایمان و یقین کی گرویدگی کا یہ حیرت انگیز تماشا دیکھا کہ لوگ تلواروں کی ضرب سے گھائل ہو رہے ہیں، پتھروں کی چوٹ پر چوٹ کھاتے رہے، زخم پر زخم سہتے رہے، انگاروں پہ لوٹتے رہے، پگھلتے رہے، گرم گرم چٹانوں پر چلتے رہے اور قید و بند کی دردناک اذیتوں پر تڑپتے رہے، سلگتے رہے. لیکن کلمہ حق کے ساتھ والہانہ عقیدت کا نشہ تھا کہ اترنے کے بجائے چڑھتا ہی رہا. ٹھیک ہی کہا ہے کہنے والوں نے کہ لذت و آسائش کا مفہوم سب کے حق میں یکساں نہیں ہوتا. کوئی پھولوں کی سیج پر راحت محسوس کرتا ہے اور کچھ ایسے بھی وارفتگان محبت ہیں جنہیں کانٹوں کی نوک سے گھائل ہونے میں ہی مزہ ملتا ہے. نبی کے چہرے میں خدائے ذوالجلال کا جلوہ دیکھنے والوں نے جلتی ہوئی چٹانوں پر اخلاص و وفا کا نقش ثبت کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اسلام تلواروں کا مذہب نہیں، عشق و وارفتگی کا مذہب ہے. اسلام طاقت کا مذہب نہیں، سپردگی کا مذہب ہے. اسلام جارحیت کا مذہب نہیں، صبر و ضبط کا مذہب ہے. اسلام جبر و اکراہ کا مذہب نہیں، زیادتی کا مذہب نہیں، تشدد کا مذہب نہیں، ظلم کا مذہب نہیں، محبت و دل ربائی کا مذہب ہے. اسلام زر زمین کے رشوتوں کا مذہب نہیں بلکہ اخلاق کی کشش، کردار کی تقدس، سیرت کی پاکیزگی اور عقیدے کی سچائیوں کا مذہب ہے. یہ ہے اسلام. مکے کی سرزمین پر شہیدان وفا کے لہو کا ہر خطرہ آج بھی پکارتا ہے کہ پیغمبر نے تلوار چلا کر نہیں بلکہ قرآن سنا کر اسلام پھیلایا ہے. تلوار سے نہیں، قرآن سے اسلام پھیلا ہے. اور مکے کی گلیوں اور بازاروں میں پتھروں کی چوٹ سے گھائل ہونے والے مظلوموں کا ہر زخم آج بھی آواز دیتا ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں نے خوف سے نہیں شوق سے اسلام قبول کیا ہے. دل پہلے مومن ہوا، اس کے بعد زبان نے کلمہ پڑھا. جبر و قہر سے گردن جھکائی جا سکتی ہے لیکن دل نہیں جھکائے جا سکتے. ظلم سے گردن تو جھکائی جا سکتی ہے لیکن دل نہیں جھکا سکتے. دلوں کے جھکانے کے لیے جلووں کی کشش چاہیے، شخصیت کی دل ربائی چاہیے، کردار کا تقدس چاہیے، سیرت کا جمال چاہیے اور سچائیوں کی ایک ایسی روشنی چاہیے جو دلوں کے مغفل دروازے توڑ کر اندر داخل ہو جائے. جو لوگ اسلام پر تلوار اٹھانے کا الزام رکھتے ہیں وہ مکے کے مقتل کا معائنہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ غار سور میں جھانک کر حق کی مظلومی کا رقت انگیز منظر کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ شعبہ ابی طالب کے قیدیوں کی دردناک اذیتوں کا سراغ کیوں نہیں لگاتے؟ وہ تاریخ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ مکے میں اسلام کے پھیلانے کی ابتدا تلوار کے خوف سے ہوئی یا دل کے جذبے شوق سے ہوئی ہے؟ وہ تاریخ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ کس کے قہر و جبر سے لوگ اندھیری راتوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر مکے کے کمزور اور نہتے مسلمانوں نے کس کے مظالم سے تنگ آ کر اپنا پیدائشی وطن چھوڑ دیا؟
وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ مکے میں اسلام اس وقت سے پھیل رہا تھا جب تلوار اسلام کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ میں تھی. مکے میں اسلام اس وقت سے پھیل رہا تھا جب وہ خون کے پیاسوں، قاتلوں، ظالموں، درندوں کے نرغے میں گھرا ہوا تھا. اس لیے تاریخ کی سچائی کے سامنے ہر شخص کو اپنا سر جھکا دینا چاہیے کہ اسلام دنیا میں صرف اس لیے پھیلا کہ اسلام ہی انسان کا فطری مذہب ہے. لہذا جس نے بھی اسلام قبول کیا اس نے جبر کا نہیں بلکہ اپنی فطرت کا تقاضا پورا کیا. تو اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، دہشت گردی کا نہیں. اور اسلام امن سے پھیلا ہے. دشمنوں کے ہاتھوں میں تلوار تھی، دشمن کے ہاتھوں میں پتھر تھا، دشمن کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، سب کچھ دشمن کے پاس تھا، لیکن اسلام ان حالات میں بھی پھیلا ہے، امن سے پھیلا ہے، قرآن سے پھیلا ہے اسلام. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھے، دہشت گردوں کی دہشت سے محفوظ رکھے اور ہمیں پرامن رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.